السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 سے 77 تک آج ہم پڑھیں گے، 75 سے 73 تک۔ اچھا، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ دونوں کی، بنی اسرائیل کی بھی اور اہل کتاب کی بھی، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں، بہرحال اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اچھا، مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم، الا مگر رسول، ایک رسول مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ وہ صرف ایک رسول ہیں، یعنی ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم، ساتھ میں مسیح لگایا، ساتھ میں ابن مریم لگایا، جسٹ مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہا اللہ نے، مسیح ابن مریم کہا۔ اللہ کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی بات چھپی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا دین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو اس لیے کہا کیونکہ وہ لوگ ان کو الہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے، وہ الہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے یعنی یہ ان کا اصل مقام ہے۔ قد خلت، اصل مقام کیا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، اس سے پہلے، ہی کی ضمیر مسیح کی طرف جا رہی ہے، اس سے پہلے الرسل، کئی رسول، تحقیق مسیح سے پہلے کئی رسول اور بھی گزر چکے ہیں، یعنی یہ ان کا اصل مقام ہے، یعنی وہ صرف ایک رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، صدیقۃ، سچی تھی، صدیقہ اس لیے بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ تحریم میں ان کے بارے میں آتا ہے وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ جو مریم ہیں انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، وہ ان کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ جی، صدیق کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے صدیق کا؟ صاد دال قاف، صدق۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بات میں بھی سچا، اپنے عمل میں بھی سچا، اپنی اور اس کے علاوہ سچائی کی تصدیق کرنے والا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جسٹ وہ سچ بولنے والا نہ ہو، بات بھی سچی کرے، عمل میں بھی سچا ہو، اور اس کے بعد جب کوئی حق دیکھے، سچائی کہیں پر سنے تو اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ چونکہ مریم علیہ السلام اپنی سچائی کی وجہ سے معروف تھی تو اس لیے انہیں صدیقہ کہا گیا۔ اس میں ایک اور بھی وجہ آتی ہے کہ صدیقہ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے بھی ہیں، یعنی وہ حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھی، ٹھیک ہے؟ صدیقہ تھی۔ بعض لوگوں نے کہا وہ نبی تھی، وہ نہیں، وہ ولیہ تھی، وہ پیغمبر نہیں تھی۔ بعض لوگوں کو وہم ہوا کہ انہوں نے حضرت مریم سمیت حضرت سارہ، ام اسحاق اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی نبیہ قرار دیا، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی یعنی قرآن کریم نے صراحت سے بیان فرما دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے، تو صدیقہ کہا گیا۔ یعنی کسی انسان کے لیے اخلاق کے بعد سب سے بنیادی اور اہم صفت کیا ہے؟ سچائی، یعنی وہ سچا ہو، جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہو،
اور صرف ذات کی حد تک سچا نہیں بلکہ اس کے سامنے جب حق اور سچ پیش کیا جائے تو اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صدیق کا لقب دیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ ہوا سب سے پہلے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی صدیق کا ہے، مریم کو بھی مریم صدیقہ، مریم علیہ السلام کو بھی صدیقہ کہا گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی ایک حدیث آتی ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں 4، تو ان 4 میں حضرت عائشہ ہیں، فاطمہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ بھی آتا ہے کئی جگہوں پہ اس طرح۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے جنت کی عورتوں کی سردار وہ ایک الگ سے آیا ہے۔ تو بہرحال ان 4 میں مریم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام اور کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول اور اس کی ماں بہت سچی تھی۔ اب ماں کا لفظ بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ٹرینٹی میں یہ بھی تو شامل ہے، میں نے بتایا تھا کہ 3 ان کا ہے، 3 عقائد ہیں۔ بعض کہتے ہیں اللہ، مسیح اور مریم، اور بعض کہتے ہیں اللہ، مسیح اور روح القدس۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ٹرینٹی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کانا، وہ دونوں تھے، کانا کانا کانو، کانا جو ہے نا کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، یا کلانی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں کھایا کرتے تھے، الطعام، کھانا، کانا تھے وہ، یا کلانی، دونوں کھاتے، الطعام، کھانا، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کہ یہ بشریت کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانا انسانی ضروریات میں سے ہے۔ کھانا کھانا کس بات کی علامت ہے؟ انسان کی کمزوری۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، سب کچھ جھیل لیتا ہے، ہر چیز، دکھ غم، لیکن کھائے بغیر اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو کتنے دن بھی وہ بھوکا رہ لے گا؟ کتنے دن؟ ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کھائے پیے گا نا۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ اللہ نے یہاں پہ بیان کی اور بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس پر وہ سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نا انسان، وہ بھی کھانا پینا ہی۔ سب سے زیادہ ہمارا جو خرچ ہوتا ہے موسٹلی وہ انہی پہ ہی، انہی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دونوں الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ الہ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، الہ تو کھلاتا ہے، وہ کھاتا تو نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، جو پیش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی سچائی کی تلاش میں ہو نا نان مسلم، تو اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور بھی جگہوں پر آتا ہے، جیسے الفرقان، سورہ الفرقان میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا انبیاء کو کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی انبیاء کو بھی وہی جسم ملا جو دوسرے انسانوں کو ملا۔ یہ وجہ بھلا کیا ہے؟ کیوں اس وجہ سے یہ مثالیں کیوں دی گئی؟ کیونکہ نا بہت سے لوگ پیغمبروں کو انسان نہیں مانتے، بشر نہیں کہتے ہیں، یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ سورہ فرقان میں بھی اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ اہل مکہ بھی یہی بات کہتے تھے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے یہ رسول؟ رسول تو انسان نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا تھا کہ اگر فرشتہ ہوتا نا، انسانوں میں انسان ہی آئیں گے، فرشتہ ہوتا تو پھر کیسے تم لوگ پھر تو ڈر کے بھاگ ہی جاتے۔ آپ لوگ کیا فرشتے کو سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی نے جب حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا 600 پروں کے ساتھ، تو کس طرح خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ ایک دلیل بھی آج بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم واضح کرتے ہیں، لہم الآیاتی، ان کے لیے آیات۔ کیفا جو جہاں پہ استعمال ہو رہا تھا نا کہ کسی کیفیت کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کس طرح ہم واضح کرتے ہیں، یعنی کس طرح ہم دلائل دے کر اس واضح کرتے ہیں ان کی آیات کو۔ یہ جو دلیل آئی ہے کھانا کھانے کی، ثم انظر، پھر دیکھیے، پھر یعنی کتنی تعجب کی بات ہے، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں،
اللہ نے یہ نہیں کہا پھر جاتے ہیں، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں. کون پھیرتا ہے انہیں؟ برائی کی طرف کون پھیرتا ہے انہیں؟ ان کا دشمن، ہم سب کا دشمن شیطان. اللہ نے یہ نہیں کہا پھرے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں. پھیرنے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے، یعنی شیطان. اس کو تھوڑا سا میں بامحاورہ کروں گی اس کا ترجمہ. مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک ولیہ اور سچی عورت تھی. وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور غور کیجئے کہ کس طرح وہ پلٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یملک اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا، لکم واسطے تمہارے، ضرن کسی نقصان کا، جو مالک نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا. واللہ اور اللہ هو السمیع العلیم وہی ہے خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، السمیع خوب سننے والا، خاص سمیع ہے. یہ سمیع نہیں کہا اللہ نے، علیم نہیں کہا، السمیع العلیم لفظ آیا، ٹھیک ہے، یہ خاص ہے. العلیم خوب جاننے والا ہے. اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ ایک کوسچن کر رہے ہیں کہ آخر تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھتے ہو جبکہ وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ آگے سے اگر موجود نہیں ہوتا، اس کا فون آف ہوتا ہے یا موجود نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ آنسرنگ مشین بولتی ہے نا، کیا کہتی ہے کہ پرسن یور کالنگ از ناٹ اویلیبل، ناٹ اویلیبل. ٹھیک ہے. اب آگے کوئی یہ جب کال کرتے ہیں اپنے غیر اللہ کو تو ادھر تو آنسرنگ مشین بھی نہیں ہے، تو پھر کتنی جہالت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کال کرتے، پھر کال کرتے، اس کے بعد دوبارہ کال کرتے، پھر کال کرتے ہیں، تو آپ کو غصہ آتا ہے نا جب کوئی آپ کو بیک کال نہیں کرتا، کال بیک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ کتنے سمجھدار ہیں، آپ دوبارہ اس کو کال نہیں کرتے. ایسے ہی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. تو لیکن یہ کتنی جہالت ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو کال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کا نمبر ڈائل کر رہے ہیں کہ جو انہیں، جہاں پر نہ کوئی آنسرنگ مشین ہے، نہ وہ انہیں جواب دے سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. یہ سب کے لیے آ رہی ہے، یہ مسیح کے لیے بھی آ رہی ہے، یہ جو پیغمبروں کو مانتے ہیں کہ یہ بھی یعنی سارے کام بنا سکتے ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اور بزرگان دین نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے کوئی داتا بنا لیا، کسی نے گنج بخش بنا لیا، کسی نے کچھ کر لیا. تو یہ سب کے لیے ہی بات آ رہی ہے کہ وہ نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نفع، ان کے پاس اختیار ہی نہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے. اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہے قرآن کی ترویج کرنا. ہم قرآن کو رائج کریں، قرآن کو پہنچائیں، تو پھر بات بنے گی، اس کے علاوہ نہیں. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غلو کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا. لکھ لیجئے، حد سے بڑھنا. نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم اپنے دین میں. اور یہاں دین سے مراد عبادت ہے. اپنی عبادات میں، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. غیر الحق بغیر حق کے. ویسے تو غلو تو سارے کا سارا ہی ناحق ہے، یعنی بغیر حق کے. ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، اہواء خواہشات کی، قوم ایک ایسی قوم کی، ایک قوم کی، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا، خود بھی بھٹکے اور بھٹکایا بھی، کثیرن بہت سو کو.
وَضَلُّوا اور وہ بھٹک گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. اس کو میں باب محاورہ پڑھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ان کے سوا قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بھٹکا چکے ہیں بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. غلو کیا ہے دین میں؟ حد سے بڑھنا کیا چیز ہے؟ دینی اصل میں غلو نا دینی معاملات سے ہی ہوتا ہے. اس کا تعلق دینی جذبات سے ہی ہوتا ہے. دینی جذبے سے شروع ہوتا ہے غلو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مثال کے طور پہ یہ اسلام کی جو شکل و صورت ہے نا جو ہم ہر وقت پیٹتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ آپ شادی بیاہ میں یا فوتگیوں میں یہ سب کچھ نہ کریں، یہ غلو ہی تھا. سب سے پہلے آپ دیکھیں دین میں غلو کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے کہ جیسے طہارت ہے. کوئی وضو کرنے گیا ہے تو وہ اتنا ہی پانی استعمال کر رہا ہے. غسل کرنے گیا تو وہ اتنا پانی استعمال کر رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی وضو کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جسٹ ایک مگ لیتے تھے یا کوئی تھوڑا سا. اور ہم بالٹی بھر پانی سے وضو کرتے ہیں اور نہاتے ہیں تو پوری ٹنکی خالی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کوئی اب دانت صاف کر رہا ہے، برش کر رہا ہے تو ٹیپ جو ہے وہ اس نے وہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے بچوں نے، اسی لیے ان چیزوں سے منع. آپ برتن میں پانی لیں جو بھی آپ کا مگ ہے اور اس میں جو آپ نے مسواک کرنی برش کرنا ہے تو وہ اس پانی سے ہی کریں. اچھا، نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر نمازیں وہ پڑھے ہی جا رہا ہے. نماز میں غلو کیا ہے کہ ساری رات ہی عبادت کرتے رہنا، سونا نہ، یہ بھی غلو ہے. کچھ لوگ روزہ دیر سے کھولتے ہیں کہ زیادہ ثواب ہوگا. جیسے کئی صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ روزہ ہی رکھوں گا میں ساری زندگی، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا. اچھا، یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کے علاوہ جنہوں نے دین کی شکل و صورت کو خراب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دینا. صحابہ کرام سے اپنی حاجتیں. صحابہ کرام میں کون صحابہ شامل ہیں جن کو یہ زیادہ مانتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانے. اور حضرت حسن رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زیادہ تر حضرت علی کے جو ہے نا وہ شیعان علی جو ہے وہ زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے یا رسول اللہ کا مدد. مطلب یہ انہوں نے ٹرینٹی بنائی تھی تو انہوں نے 5 کا وہ بنا لیا کہ پنجتن پاک اور یہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بنا لی. استغفر اللہ. اچھا، بہرحال اللہ ہدایت دے سب کو. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. بزرگان دین کو حد سے بڑھا دینا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو بیچارے اپنی میت کو خود غسل بھی نہ دے سکے جا کے قبر. انہوں نے اسلام کی ترویج کی، ان کے تعلیمات کو لینے کی بجائے ان کو حد سے بڑھا دیا. ائمہ اکرام جو امام ہیں دین کے، اسلام کے، امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو مالک ہیں، امام حنیفہ، ابو حنیفہ کو ہی یہ بہت زیادہ وہ آگے کر دیتے ہیں، ان کی دلائل کو، ان کی باتوں کو. تو یہ غلو ہے سارا. یہاں سے ہی آپ دیکھیں کہ دین میں کتنے فرقے بن چکے ہیں. فرقے دین کو پڑا، کوئی کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. یہ غلو ہے. اصل میں مسئلہ ہی یہاں پہ بنا. اچھا، کوئی چیز نا، ایک چیز آتی ہے افراط و تفرید. افراد کسے کہتے ہیں؟ عقیدت میں حد سے بڑھ جانا. تھوڑا سا بس لکھ لیجیے گا. افراد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ آتا ہے افراط و تفرید، آپ نے سنا ہوگا. افراد کسے کہتے ہیں؟ عقیدت میں حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی کی جو کوئی، جیسے کوئی استاد ہے یا کوئی آپ کا بزرگ ہے یا کوئی بڑا ہے، اس کی غلطیوں کو، یا کوئی لیڈر ہے، جیسے آج کل ہم میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ سیاست میں کوئی لیڈر بن گیا ہے تو آپ اس کی غلطی اور اس کی کوتاہی کو بھی اس کی بھی تعویل کر کے ان کو بھی جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. اپنے لیڈر کی غلطی کو بھی نہیں مانتے کہ بھئی یہ غلط ہے. یا کوئی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر پسند ہے یا کوئی لیڈر پسند ہے. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ کچھ ہی تو ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے تفرید. تفرید کسے کہتے ہیں؟ حق میں کمی کرنا. حق میں کمی کرنا تفرید. تے فارا اور یا اور فا. اچھا، حق میں کمی کرنا یعنی اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی. مثلا کچھ لوگ
تو حد سے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تفرید کرنے لگ جاتے ہیں، حق میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں پہ سلام کرنا ہو، جہاں پہ کسی کا احترام کرنا ہو وہ بھی نہیں کرتے کہ جی ہم آپ کی ہم شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنی والدہ کو کتنے دن نہ ملیں، والد کو نہ کتنے دن ملیں کہ جی ہم آپ کی شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جہاں پہ آپ کی ملاقات کا وقت ہے، جہاں پہ آپ نے احترام کرنا ہے وہاں پہ احترام کریں، وہ بھی شخصیت پرستی میں نہیں آتا. تو اس کو افراط و تفرید کا بھی کئی لوگ شکار ہوتے ہیں، کئی لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں اور کئی لوگ اتنے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کی شخصیت پرست نہ ہو. ٹھیک ہے، شخصیت پرستی نہ ہمارے اندر آ جائے. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام اعتدال کا راستہ ہے. اب قرآن کی کئی لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اس بک کی، آپ تو عام طور پہ دیکھیں کہ وہ جی اوپر بیٹھا رکھا ہوا ہے نا قرآن، تو آپ وہ وہاں نہیں بیٹھیں گے، سوری نیچے کوئی لے کے بیٹھا تو آپ اوپر نہیں بیٹھیں گے، دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک حد تک احترام کریں، اور اگر کہیں مجبوری ہے کسی کو بیٹھا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہے. اصل تو ہے احکامات کو نہیں ماننا. ہمارے عام رواج کیا ہے کہ کوئی اوپر بیٹھا ہے تو نیچے آپ اس کو جو ہے نا وہاں کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے تو اوپر نہیں بیٹھیں گے، اس چیز کو مان کے وہاں سے اٹھ جائیں گے، محفل چھوڑ جائیں گے، بلکہ دوبارہ کبھی آئیں گے ہی نہیں. اکثر لوگ آتے بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ یہ تو قرآن جو ہے نیچے لے کے بیٹھے ہیں اور خود اوپر بیٹھے ہیں. آپ نے قرآن کے احکامات کو ماننا ہے. یہ غلو ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم یہاں ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ قرآن کا احترام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ کریں، یہ نہیں کہتے، لیکن ایک حد تک ہے. قرآن کو اپنے ساتھ لے کے سوئیں، آپ کا قرآن آپ کے پاس ہو. آپ نے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ وہ آپ کی پہنچ سے بھی دور ہو گیا. آپ کا قرآن آپ کے سائڈ ٹیبل پہ ہو، آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، آپ کی بکس آپ کے پاس ہوں. یہ ہے اچھا، تو بس کپڑ میں رکھا اونچا کر کے، غلاف میں بند کر کے وہیں پہ پڑا رہا، مہینوں پڑا رہا، نہ کھولا. اچھا، اس کے علاوہ کئی لوگ جیسے بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں کہ اس طرف پاؤں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب بھی کیا کہاں سے نکلا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے. اچھا، اس طرف ٹانگیں نہیں کرنی، سونا نہیں اس طرف، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. اسی طرح یہ غلو ہیں چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے، یہ دین میں غلو ہے. اب یہ جو آیا تھا نا غلو، یہ جو انہوں نے اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، یہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی وہ مانتے تھے. پہل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور جو ان کے حواری تھے تو کم ہی، لیکن جب انہوں نے تبلیغ کی. اچھا، جب یہ مبلغین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور یہ جو انصار تھے، یہ آگے گئے مصر کی طرف اور یونان کی طرف. اب یونان اور مصر میں کیا تھا؟ یونان کا فلسفہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ یونان سے ہی آیا. تو مصر اور یونان، ان کا فلسفہ، ان کے افکار سے یہ لوگ نا جو ہے وہ مطلب ان کی اٹریکشن میں آ گئے، یعنی ان کا کلچر. میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے کر دوں کہ آج بہت سی چیزیں جو کلچر سے تعلق رکھتی ہیں وہ بظاہر اسلام نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ کلچر ہوتا ہے. لہٰذا یونانی اور مصری لوگ جب مسیحیت قبول کرنے لگے تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے افکار کو ایک غالب حیثیت حاصل ہونے لگی فکر کی دنیا میں. جیسے آج کے دور میں کیا ہے؟ الحاد کو غالب فکری حیثیت حاصل ہے. الحاد کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایتھیزم، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی کئی باری پر وہ ان کا یہ فلسفہ ہے. آج کی غالب دنیا میں نا، دنیا میں یہی فلسفہ غالب ہے، الحاد، ایتھیزم کا. یعنی سپریمیسی کس کی قائم ہو گئی؟ جتنے بھی ادیان ہیں ان کی نہیں، بلکہ مسیحیت کے ماننے والے بھی کس فلسفے کا سے متاثر ہو گئے؟ اس جو دور جدید کے تھنکرز، یعنی ان کے فلسفے سے متاثر ہو گئے. ایتھیسٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو اسی طرح سے سوچتے ہیں. تو کیا ہوا کہ جب انہیں جواب میں عیسائیت جو تھا، ان کی کرسچینٹی تھی، اس کے ریئیکشن میں جب انہیں وہاں پر کوئی جواب نہ ملا تو لوگوں نے سرے سے ہی مذہب کا انکار کر دیا. تو اس دور میں اسی قسم کے افکار غالب تھے. انہوں نے مسیحیت کے افکار پر بھی اپنی چھاپ ڈالی
اور جو ان کا اپنا فلسفہ تھا اسے کرسچنائز کر لیا۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں اس فلسفے کی جو تصویر بنی ان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، وجود، حیات اور علم۔ آئیے یہاں پر آپ لکھیے گا وجود، حیات اور علم۔ اور علم کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ کرسچینٹی میں یہ کہاں سے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ یہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ کس طرح کیسے شروع ہوا؟ ابھی ہم اسلام کو بھی دیکھیں گے کہ کرسچینٹی میں یہ کیسے آیا۔ یہ سب سے پہلے جب مصر اور یونان میں گئے نا تو وہاں پہ فلسفہ تھا، فلسفہ غالب تھا۔ وہ لوگ نا، میں تھوڑا سا سادے لفظوں میں بیان کروں کہ وہ 3 چیزوں کو مانتے تھے، وجود، حیات اور علم۔ اس کی کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز نا ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وجود ہے، اور جس چیز کا وجود ہے اسی کو مانا جائے۔ اور پھر ان چیزوں کے وجود کی بنیاد کیا تھی؟ لائف، یعنی حیات، وجود پلس حیات، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور پھر اس کی ترقی کس کے ذریعے ہوئی؟ علم کے ذریعے۔ یہ اس طرح سے ان کا ایک فلسفہ تھا یونان کا، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے، یعنی ذہین طبقے کو مائل کرنے کے لیے۔ یہاں سے عیسائیت اور کرسچینٹی جو تھی، وجود پھر انہوں نے کیا کیا، پھر کیا بنا، یعنی انہوں نے وجود کو کیا کیا، میرے خیال میں وجود کو باپ اور حیات کو بیٹا اور علم کو روح القدس قرار دے دیا۔ یہاں سے یہ ٹرینٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، تثلیث، جس کو تثلیث کا جو عقیدہ وہ ترویج ہوا تھا۔ وجود کو انہوں نے باپ قرار دیا، حیات کو بیٹا اور علم کو روح القدس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کا اسکیچ اگر بنائیں تو یہ ٹرینٹی کیسے بنی تھی؟ اصل میں یہ فلسفہ تھا یونان کا اور مصریوں کا، جس وجہ سے یہ عقیدہ بنا، کون سا؟ عیسائیت، مسیحیت، جو اب تو خیر بالکل ہی اس کی وہ نہیں ہے، لیکن اس دور میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، تم ایسی اقوام کی، ایسی قوموں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، اور وہ خود بھی بھٹک گئے سیدھے راستے سے، ان کی پیروی۔ جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یونان کا اور مصریوں کا تھا۔ یہ جب باہر نکلے نا فلسطین سے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ اور مدینہ میں اسلام آیا، اسلام کے بعد صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل کے جو تھا وہ سارا اسلام پہنچایا۔ اسلام پہنچتے پہنچتے سمجھیں آپ اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ سب سے پہلے کہاں باب الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو کہا جاتا ہے۔ کون لایا تھا یہاں پہ؟ محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، اس کے تھرو اسلام پہنچا، سب سے پہلے سندھ میں اسلام پہنچا۔ اچھا، جب سندھ کو فتح کیا گیا، پھر اس کے آگے چلتا گیا، یہ پورا ہندوستان تھا نا، پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان تھا۔ اب یہاں پر لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ہندو لوگ بھی رہتے تھے، تو ان کے افکار اور ان کی چیزوں کو کرتے کرتے نا، جیسے بعض بزرگان دین نے قوالی کو بھی رائج کرنا شروع کیا، قوالیوں کے ذریعے کہ چلو کسی طریقے سے یہ ہماری طرف آ جائیں، وہ قوالی بھی وہ حلال ہو گئی، ڈھول تماشے بھی حلال ہو گئے، مزاروں پہ قبروں پہ جانا یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو وہ دین کی ایک عجیب سی شکل بن گئی، وہ شکل جو مکہ سے چلی تھی، مدینہ سے چلی تھی، وہ نہ رہی۔ ہندوستان میں دین کی وہ شکل آج بھی نہیں بن سکی جو عرب میں ہے۔ آپ ہندوستان دیکھیں نا، پاکستان کو رہنے دیں، اصل میں پہلے ایک یہ جو بر صغیر ہے یہ ایک ہی تھا ٹکڑا، تو اس میں آج تک، اچھا پھر جب پاکستان بنا، الگ ہوئے، تو وہ جو ہم نے اپنے ہمسایوں کو دیکھا مہندیاں کرتے، اگٹن کرتے اور یہ سارا کچھ کرتے، وہی ہمارے بچوں نے کر لیا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ان کے بھی ساتے، آپ کو پتہ، آپ دیکھیں ان کے بھی تیجے اور ساتے ہوتے ہیں فوتگیوں پہ، وہی ہم نے کچھ کرنا، ان کی بھی برسیاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں تو برسی کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم نے بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں عیسائیت میں بھی جب وہ فلسطین سے نکلے مصر کی طرف،
آپ کو پتہ ہے یہ سارا ساتھ ہی لگتا ہے، یونان کی طرف، تو انہوں نے جو ہے وہاں کے فلسفے کو، وہ فلسفہ جو ہے نا وہ غالب آ گیا، اور بس یہ آگے چلتا چلتا یہ معاملہ بنتا گیا، یعنی کلچر جو تھا نا وہاں کا وہ اس پہ غالب آ گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کلچر ہیں، کلچر ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلچر ہوتا ہے، اور جس کو یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو ہم شادی بیاہ اور یہ سارا یہ کلچر ہے، ہم اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ جب بھی کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے وہ سمجھیں گے یہ اسلام ہے، تو اسلام پھر ایسے بگڑتا جائے گا، اسلام کی شکل جو ہے وہ بگڑتی جائے گی۔ اس لیے اسلام وہی ہے جو مکہ مدینہ میں اللہ کے نبی پر اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی انہوں نے تبلیغ کی، صحابہ کرام نے کی، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب، یہ ہمارے لیے بھی بات ہے کہ تم غلو نہ کرو اپنے دین میں، نہ حق، نہ تم ان چیزوں کی پیروی کرو، نہ تم پیروی کرو احواء قوم، خواہشات کی ایک قوم کی، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک بھی گئے۔ سمجھ آ گئی کہ ہم نے دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے وہی اسلام اپنانا ہے، وہی دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو جو کہ اصل ہے۔ اور وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے۔ قرآن و حدیث سے بھی آپ کو اس طرح سے آپ نہیں، جب تک کہ آپ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے، خود کرتے، ماں کرے گی، باپ کرے گا، پھر بچہ بھی کرے گا، پھر وہ سیکھے گا، اور اس کے بعد آپ نے کس کا مطالعہ کرنا ہے؟ سیرت رسول کے بعد سیرت صحابہ کا۔ پھر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ سیرت صحابہ میں پھر آپ کو پتہ چلے گا اوہو ہم کہاں پھر رہے ہیں، ہم کہاں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین تو یہ ہے، یہ چیزیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔